حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت دیکھا ایک نئے دین کو متعارف کیا جا رہا ہے جس کو دین الہی کا نام دیا گیا، اور دین اکبری کے اندر جو 3 مین پوائنٹ تھے اکبر بادشاہ کے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکبر بادشاہ کی جد و جہد کے 3 پوائنٹ تھے۔ اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ قومی حکومت کا قیام ہو، اور یہ تصور پہلے بھی دیا گیا اور قیام پاکستان کے وقت بھی دیا گیا۔ تصور کیا تھا کہ مذاہب کو چھوڑیں، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے غرض نہیں، ہمیں صرف قوم ہونے پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہے، ہندوستانی قوم، بس۔ اور ملک کے اعتبار سے، نیشن ہونے کے اعتبار سے ہمیں قومیت کا نعرہ لگانا چاہیے، مذاہب کو ایک طرف رکھیں۔ اور یہ فکر اس وقت بھی اٹھی جس وقت حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے علامہ اقبال کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقبال کو کیا پتہ ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، تو پھر علامہ اقبال نے اس کے جواب میں لکھا تھا بمصطفیٰ بلسان خویش را کہ دین مبعوث گر بخون رسیدی تمام مولا حبیب، فرمایا ہماری قومیت صرف یہی ہے جو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا وہی مسلمان ہے، جو سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچا اس بندے اور ابو لہب کے درمیان فرق ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا ہماری قومیت، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا تشخص دین اسلام ہے۔ اور اسی فکر کو لے کر 1929 میں جس وقت راجپال کو جہنم واصل کیا، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کیس لڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گستاخ کی سزا موت ہے، غازی علم الدین شہید نے جو کچھ کیا وہ حق اور سچ ہے۔ اور جس وقت غازی صاحب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر امر ہو گئے تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے میں پکار کے کہہ رہے تھے لوگوں میں نے ابھی جنازے کی صفوں میں رسول اللہ کا یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تھے جنہوں نے اس نظریات اور عقیدے کا تحفظ کیا۔ آئیے وہ کہاں ہیں جو لبرل لوگ کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح لاہور ہائی کورٹ میں کیس لڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید نے جو کیا وہ سچ اور حق ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے گرامی قدران آج انہی نظریات اور انہی افکار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت اکبر بادشاہ نے قومی حکومت کا قیام کرنا چاہا، اس نے کہا ہمیں قومیت میں آ جانا چاہیے، چھوڑیں اس بات کو کون کس مذہب سے ہے، تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اس فکر کے مقابلے میں اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ وہ قومی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہا تھا، مذہب کو چھوڑ کر صرف قوم کی بنیاد پر، اور مجدد پاک نے کس کے لیے کوشش کی تھی؟ اسلامی حکومت کے قیام کی۔ یاد رکھیے اس کے بعد اکبر بادشاہ کی کوشش تھی کہ ہندوؤں سے مفاہمت کی جائے، لہذا گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی اور ایک عجیب مکسچر پیش کیا اور نظریہ وحدت الوجود کی غلط تعبیرات پیش کی۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ وحدت الوجود پیش کیا تو بہت سے درباری ملا فیضی اور ابو الفضل جیسے انہوں نے غلط تعبیرات پیش کر کے اور اس نظریے کو نعوذ باللہ اس انداز میں پیش کیا کہ پروردگار کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی عظمتیں کائنات کی ہر چیز میں شامل ہیں۔ جب ہر چیز میں اللہ رب العزت کی قدرت پوشیدہ ہے، چاہے تو رب کی عبادت کرو، چاہے تو ان چیزوں کی عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ اور نظریہ وحدت الوجود پیش کرتے ہوئے ہر چیز کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر چیز عین ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ فرمایا کائنات کے یہ جتنے مظاہر ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں، یہ عین ذات نہیں غیر ذات ہیں، لہذا کسی بھی صورت ان کی عبادت نہ کی جائے گی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ اسی لیے آپ کے مکتوبات شریف کو ضرور پڑھا کریں، اپنے گھروں کی زینت بنائیں آپ کے مکتوبات شریف۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ کی کتاب ہے مبدأ و معاد، اس کے صفحہ نمبر 44 پہ آپ لکھتے ہیں اللہ واجب الوجود تعالی و تقدس کی خصوصیات سے ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور موجود ہونے میں اپنے وجود کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔
جن لوگوں نے باری تعالیٰ کے بارے میں نت نئے نظریات اور اشکالات پیش کیے، مجدد پاک نے ان کے نظریات کا رد کیا، اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب نمبر 17 اس میں جو عقیدہ ذکر کیا، وہ نظریہ، وہ عقیدہ آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جاہلیت میں مبتلا ہو کر تصوف کے نام کو بگاڑ رہے ہیں، اور میں اس کو جاہلیت کہا کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بات تصوف کی ہو رہی تھی۔ اسلاف اور بزرگان دین کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں لیت التصوف رسوما، تصوف رسوم کا نام نہیں، ولا علوما، اور نہ کثیر علوم کا نام ہے، ولکنہ اخلاق، تصور تو اخلاق کریمہ کو اپنانے کا نام ہے۔ آپ کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں نہ ہو، اسے تصوف کہتے ہیں۔ اخلاق کریمہ کو اپنا لینے کا نام تصوف ہوتا ہے۔ لہذا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی 8 صفات ذکر کی۔ کتنی کی؟ 8۔ آپ فرماتے ہیں حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تقویم۔ فرمایا یہ ساری صفات حقیقیہ ہیں، کیونکہ وہ قدیم ہے اور خارج میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، اور آپ نے اس مقام پر وجود باری تعالیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی کتابیں، فرشتے، برزخ، آخرت، ایمان اور کفر اور عقل، اور بالخصوص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ آپ کے مکتوبات شریف میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے دم قدم سے وابستہ ہو کر ہی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اکبر بادشاہ نے قومی حکومت قائم کرنا چاہی، تو مجدد پاک نے اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اکبر بادشاہ نے ہندوؤں سے مفاہمت رکھی، اور مجدد پاک نے ہندوؤں سے عدم مفاہمت کا نعرہ لگایا، اور مکتوبات شریف میں لکھا۔ اور تیسری کوشش یہ تھی اکبر بادشاہ کی کہ متحدہ ہندوستان قائم ہو، جس میں سارے کے سارے مذاہب اکٹھے ہو کر اپنے اپنے معاملات کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے لیے کچھ مارجن رکھیں، اور مذاہب کے اندر ایک دوسرے کے لیے مارجن رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے اس کے مقابلے میں اسلامی ہند کی تعمیر کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ گرامی حضرات، اگر اس ساری بات کا انالیسس کرتے ہوئے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی کوششیں تھی تجدیدی حوالے سے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ 3 بنیادی نکات پر آپ نے کام کیا۔ کتنے نکات تھی؟ 3۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کوششوں کا پہلا اور بنیادی نقطہ شریعت و طریقت کا نفاذ تھا۔ آپ نے شریعت و طریقت کے نفاذ کے لیے اپنے مکتوبات شریف میں قلم کیا، اپنے خلفاء کو حکم دیا، عملی طور پر اپنانے کی ہدایت۔ آپ کی تجدیدی کوششوں کا دوسرا نقطہ سیاست و حکومت تھی، اور آپ نے اس وقت جب جہانگیر بادشاہ تخت پہ براجمع ہوا، آپ نے باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کے قیام کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھا۔ اور آپ کا تیسرا نقطہ معاشرت و معیشت ہے، اس لیے کہ جس وقت کسی معاشرے کی معیشت اور اکنامک ویلیوز مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی نکات تھے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ نے اپنی کوششوں کے اندر ان بنیادی طور پر 3 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھا۔ گرامی حضرات، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاخبار کے اندر آپ کے مناصب جلیلہ اور آپ کے مناقب کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جتنے سلاسل سے فیض پہنچا، اس کے ساتھ بالخصوص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرقہ مقدس حضرت شاہ سکندر قادری کیتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے توسل سے آپ تک یہ خرقہ بھی پہنچا۔
اور یہ وہ فیوز و برکات تھے جو آپ کی طرف منتقل ہوئے اور پھر پورا بر صغیر اس کی رہنائیوں سے جگمگا اٹھا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات کا اگر انالیسس کیا جائے تو 536 مکاتیب ہیں، جن میں سے 10 صاحبزادگان کی طرف منسوب ہے، 526 مکتوبات آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی۔ کوشش کریں آپ ان مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے، آپ گھر میں لائیں، اس کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو عقائد اور نظریات کی خوبصورت تفسیر کی گئی آپ ضرور اس کو زیر مطالعہ کریں۔ دفتر اول کو مولانا یار محمد جدید بدخشی تالقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1025 ہجری میں مرتب کیا، اور آپ کا جو پہلا دفتر اول ہے مکتوب شریف کا، آپ نے مرسلین اعظام اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی تعداد کے مطابق 313 مکتوبات پہلے دفتر میں درج فرمائے ہیں، اور اس کا نام دار المعرفت رکھا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دوسرا دفتر ہے مکتوبات شریف کا، اس میں اسماء و حسنہ کے تعداد کے لحاظ سے 99 مکتوبات شریف کو آپ نے درج کیا، اور اس دنوں آپ گالوالیہ کے قلعہ میں تھے اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 1028 ہجری میں آپ نے نور الخلائق کے نام سے دوسرے دفتر کو مرتب کیا، اور آپ کا جو تیسرا دفتر ہے قرآن کی سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے 114 مکتوبات شریف آپ نے لکھے، اور آپ شاہی لشکر کے ساتھ ہیں، اور معرفت الخلائق کے نام سے آپ نے تیسرے دفتر کو آپ نے ترتیب دیا۔ مکتوبات شریف کیا ہے؟ اس کے اندر عقائد اور نظریات کی پختگی کے حوالے سے آپ نے کلام کیا، اور بالخصوص آپ نے امت مسلمہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ گوالیار کے قلعے میں ہیں، بادشاہ وقت کے سارے ظلم و جبر ہیں، لیکن آپ گوالیار کے قلعے میں بیٹھ کر اس خوبصورت انداز سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بہت سے ہندو جیل میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا خوبصورت کلام جو آپ نے اعتقادی اور نظریاتی طور پر مضبوط ہونے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب نمبر 69، مکتوب نمبر 69 میں آپ نے ایک جملہ لکھا جس میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر افراط و تفریط کا یہ ماحول جو پیدا ہو چکا ہے، آپ کا یہ جملہ اور آپ نے جو مکتوبات شریف میں یہ لکھا، یہ ہماری کامیابی کی راہوں کی ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طریق النجات متابعت اہل سنت والجماعت، آپ فرماتے ہیں آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو نجات کا راستہ صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ طریق النجات متابعت اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی متابعت کرنا یہ نجات کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کے اقوال میں، افعال میں، اصول میں، فروع میں برکتیں عطا فرما دی۔ اس کی وجہ الحمدللہ ہم اولیاء کرام اللہ کے محبوب لوگوں کا ادب محبت اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہیں، اور ادب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اعلیٰ ترین منصبوں پہ فائز کر دیتا ہے۔ عظیم مناصب پہ فائز ہونا اس بات کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ کے پیارے لوگوں کا ادب کریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر ایک کتا بھی اصحاب کہف کا ادب کرتے ہوئے چوکھٹ پہ بیٹھ جائے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کروا دے۔ اور دین تو سراسر ادب کا نام، اور اللہ کے پیارے لوگوں کا ادب جو ان سے وابستہ ہو جائیں ان کی محبتوں کو بھی دل میں بسانا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، فرمایا آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے دامن کو پکڑ لے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا سِوَاهُم مِّنَ الْفِرَقِ فَهُمْ فِي مَارَدِ الزَّوَالِ، فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہیں وہ سارے زوال میں مبتلا ہیں۔ وَشَرْفِ الْحَلَاقِ عَلِمَهُ الْيَوْمَ أَحَدًا، فرمایا آج اگرچہ ان لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، او لم یعلم، یا وہ نہیں جانتے، اما فی الغد فیعلمہ کل عاد لا ینفع،
نفع تو اللہ کے پیاروں کے وابستہ ہونے کے ساتھ ہے۔ قیامت کو پتہ چلے گا کہ کس جماعت سے رہنے سے پروردگار ان کو نفع اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف سے یہ جملہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے واضح کیا کہ امت مسلمہ کو جمہور کا موقف تھامتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے نظریات پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے بزرگان دین کے جو اقوال، اور میں خاص طور پہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بزرگان دین کی کتابیں جیسے کشف المحجوب پڑھا کریں، اسی طرح آپ مکتوبات شریف کی تلاوت کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے پڑھا کریں، اور ان کے اندر جو اقوال ذکر ہوئے افکار و نظریات کے حوالے سے امت مسلمہ کے اس وقت بڑھتے ہوئے فکری آوارگی کے اس ماحول میں ہمارے لیے کامیابی کی راہ انہی ہستیوں کے دامن کو تھامنا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ کی صفات واجبی کی 3 اقسام ہیں، ایک صفات اضافیہ، دوسری صفات حقیقیہ، اور تیسری حقیقت محض۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، رازق ہونا، یہ صفات اضافیہ ہیں، اور فرمایا صفات حقیقیہ وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اضافت کا رنگ بھی رکھے، جیسے اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی سمع، بصر اور کلام۔ فرمایا یہ صفات حقیقیہ ہیں، اور حقیقت محض کیا ہے؟ جیسے حیات سے متصف ہونا۔ فرمایا اس صفت میں اضافت کا کوئی امتزاج نہیں ہے۔ یہ جملے ذکر کرنے کے بعد اب میں آپ کی اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا یا ان کی بارگاہ میں ارادت رکھنا، اور ابھی صاحب فرما رہے تھے بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو صوفیہ کرام اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں کی بارگاہ میں جا کر توسل پیش کر کے رب کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو در حقیقت ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ پروردگار ہی عطا فرمانے والا ہے، یہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں، اللہ ان کے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ مجھ سے سوال کرے میں انہیں ضرور عطا فرماؤں، ضرور عطا فرماؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف، اور بعد الوصال بھی یہ روحانی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات شریف کا یہ جو میں نے جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو صفت حقیقت محض ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں واحد و یکتا ہے۔ جنہوں نے حلول اور تجسیم کا نظریہ اس وقت بھی رکھا، آپ نے ان کے نظریے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی واحد و یکتا ہے، کوئی اس کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے گرامی حضرات ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں سمجھ رہا، یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے توسل سے دعا کر کے رب کی بارگاہ سے رحمتوں کا حصول طلب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے گرامی حضرات حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس انداز میں امت مسلمہ کی تربیت فرمائی اس میں خاص طور پر یہ بات واضح کر دی کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو الگ چیزوں کا نام نہیں، شریعت کو اپنا کر زندگی گزارنا ہی در حقیقت طریقت ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، جو بھی عمل کریں، آپ پانی بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، یہ سارے کے سارے عادات و آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لینا، اسے ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی کام بھی آپ کا شریعت کے مخالف نہ ہو اسے ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی شریعت سے جدا چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر مجھے حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا وہ حوالہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں تصوف کا نام نہیں تھا لیکن حقیقت تھی، آج کچھ لوگوں نے نام رکھ لیا ہے، حقیقت ختم ہو گئی۔ کو شریعت
کو اپنا کر زندگی گزارنا، اسی تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے۔ اور یہی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا نتیجہ اور آپ کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ انسان اپنی فکر میں، سوچ میں، ارادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑتا رہے تو کامیابیاں پھر اس کی دہلیز پر کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ گرامی قدرات، صوفیہ کرام کا خوبصورت امتیاز نہ کوئی بخلق صدق باحق، دو نقطے، نہ کوئی بخلق صدق باحق۔ صوفیہ فرماتے ہیں مخلوق سے نیکی کرنا، رب سے سچ بولنا، یہی سارا تصوف ہے۔ اور اللہ سے سچ بولنا ذرا مشکل ہے، اللہ تو دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ نہ کوئی بخلق، مخلوق سے محبت کرنا۔ جب آپ مخلوق سے پیار کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نوری ممبروں پہ جلوہ فرما کرے گا، تو لوگ تعجب سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کس امت کے مقربین ہیں، کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف میری رضا کے لیے کسی سے محبت کرنے والے، صرف میری رضا کے لیے۔ تو ہم اولیاء کرام سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس حوالے سے ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شیخ کا تصور ہے، جس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی تصور شیخ کا، فرمایا آپ کسی بھی مقام پر ہو، ابھی حضرت شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کے حوالے سے، ان کے بانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں اس مقام پر یہ جملہ اس لیے عرض کرتا جاؤں کہ جب آپ تصور شیخ میں بیٹھتے ہیں اور تصور شیخ کو دل میں جگہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی 21 آیتوں کو نازل فرمایا۔ کتنی آیتوں کو؟ 21 آیتیں ان کی رائے کے مطابق اتری۔ جیسے کہ مسئلہ چل رہا تھا یہ جو پتھر ہے جو مکہ فتح ہوا، مقام ابراہیم، یہ کہاں لگایا ہے؟ کسی نے کہا ادھر رکھ دیں، کسی نے۔ اب حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں پیارے آقا میری رائے ہے اس کو صحن حرم میں لگائیں، اس کو مصلی بنائیں، تاکہ جس کی بھی گردن جھکے یہیں جھکے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، محبوب یہ رائے اللہ کو بھی پسند آئی، اس کو صحن حرم میں لگائیں۔ تو گرامی قدرات 21 آیتیں نازل ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق۔ کیوں؟ اس پر صوفیہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت محبوب کی یاد میں گم رہنے والے تھے، تو اس کمال طور پر تصور کو ذہن میں بٹھانے کی وجہ سے رب نے یہ عظمت عطا فرما دی کہ حضرت فاروق اعظم سے رائے پوچھی جاتی ہے تو جو خیال مصطفیٰ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عمر فاروق اس کو بھانپ لیتے ہیں اور اسی کو ذکر کرتے ہیں، اللہ اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ اور اسی تصور شیخ میں صوفیہ فرماتے ہیں جب یمن سے قافلہ گزرا مدینہ شریف آ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میرے محبوب کے احوال تو بتاؤ، جو شب و روز سرکار کو دیکھنے والے تھے وہ محبوب خدا کے حسن کو اس انداز میں ذکر نہ کر سکے جس طرح حضرت اویس کرنی نے ذکر کیا۔ یہ تصور شیخ کا وہ کمال درجہ ہے جس کی وجہ سے گرامی قدرات صوفیہ کرام اور اولیاء کرام خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی وابستگی کی وجہ سے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی افکار اور سوچ کی اچھی انداز میں تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو گرامی قدرات اس کی یہی صورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ آخر میں ایک بات، آج کے اس معاشرے میں صبر تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور صوفیہ کرام کا جو کلام ہے باقاعدہ داتا صاحب نے فرقہ ملامتیہ کا ایک باب باندھا ہے اور صبر اور علم کی باتیں کی۔ اور یاد رکھیے امت مسلمہ میں جب سے یہ ختم ہوا، سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا، جس کی بات بغیر صبر اور بغیر تحمل کے ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرنا، یہ ہمارے صوفیہ کرام کی خاص طور پہ مذمت فرما۔
اور امت مسلمہ کو جو خصوصی طور پہ پیغام دیا وہ صبر کا اور تحمل کا۔ اس مقام پر میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم بر صغیر میں بیٹھے اور آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صبر اور ایک رحمت کی دعا سے ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں جی وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کے لیے گئے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اہل طائف نے کیا کیا؟ پتھر مارے اتنے کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ فرشتے نے عرض کیا آپ اشارہ کریں ہم اس پہاڑ کو ملا دیتے ہیں، یہ سارے تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر کلمہ پڑھیں۔ رحمت کی دعا۔ اب اس دعا کا اثر کیا ہے؟ اس بر صغیر میں جو تاریخ کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بر صغیر میں سب سے پہلے جس صحابی نے قدم رکھا وہ حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تعلق طائف کے اسی قبیلے کے ساتھ، اسی قبیلے کے ساتھ۔ حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو ثقیف، اور قبیلہ بنو ثقیف کا تعلق طائف سے ہے۔ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے قدم رکھا اور سب سے پہلے جرنیل جنہوں نے سندھ سے ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرایا، حضرت محمد بن قاسم کا تعلق بھی طائف کے اسی قبیلے کے ساتھ ہے۔ ایک ہمارے آقا کا صبر اور رحمت کی دعا کا یہ اثر ہے آج کروڑوں کی تعداد میں بر صغیر میں مسلمان موجود۔ یہی وہ پیغام ہے صوفیاء کا، اور یہی وہ پیغام ہے صبر، تحمل اور برداشت اور امن اور محبت کے حوالے سے جو آج پریکٹیکلی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی افکار اور آپ کی پوری زندگی کا انالیسس یہ ہے کہ آپ نے باطل فکر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اکبر اور جہانگیر نے جس وقت آپ کو طاقت کے زور پر جھکانا چاہا لیکن آپ کی گردن نہ جھکی، علامہ اقبال بھی پکار اٹھے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی